بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جب آنسو بہائیں گے گھبراؤ نہ دیوانو، سرکار بلائیں گے. دل عشق نبی میں تم کچھ اور بھڑکنے دو، اس دید کی آتش کو کچھ اور بھڑکنے دو. ہم تشنہ لبی چل کر زمزم سے بجھائیں گے. ہم تشنہ لبی چل کر زمزم سے بجھائیں گے. جب حشر کے میدان میں ایک حشر بپا ہوگا، جب فیصلہ امت کا سننے کو خدا ہوگا، امت کو شہ بطحا کملی میں چھپائیں گے. گھبراؤ نہ دیوانو، سرکار بلائیں گے. بگڑی بھی بنائیں گے، جلوے بھی دکھائیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اکبر بھائی یہ کافی پرانا کلام ہے، بہت پرانا. میرے خیال ہے اس کو میں نے سنا بھی، میرے خیال ہے I have no idea، بچپن میں شاید سنا ہو. یہ بہت ہی پرانا کلام، بہت پرانا ہے. بہت سے سامعین جی آپ کے ٹی وی پہ سن چکے. جی ہاں یہ جی، اور مختلف ظاہر مختلف اندازوں میں بھی پڑھا گیا ہوگا. لیکن کوئی ہوتا ہے نا کہ پہلا سنا ہوا تو کچھ اشعار جو ہیں وہ ذہن میں پھر جی. ماشاءاللہ بہت خوب. ناظرین امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شرکت کر رہے ہوں گے اپنے گھروں میں. شاید آج بھی میں جانتا تو نہیں کہ آج کہاں پر جلسے میلاد وغیرہ کا پروگرام ہو رہا ہوگا. یہاں چھوٹے چھوٹے جو جلسے اور میلاد خصوصاً گھروں میں جو لوگ اپنے پرائیویٹلی کرتے ہیں وہ آج کے دنوں میں اس ویکینڈ کے اوپر آلریڈی شروع ہو گئے ہیں اور مستقل رہیں گے. لیکن جو کچھ بڑے بھی میلاد کے فنکشنز ہو رہے ہیں، ایک دو کا میں بھی ذکر کرتا چلوں.
آپ کی یاد دہانی کے لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا پوسٹر اشتہار حیدری امام بارگاہ کی جانب سے. یہ ہے جو ساؤتھ لنڈن کی جو خواجہ جماعت ہے حیدری امام بارگاہ اسٹریتھم میں. اس کا ایگزیکٹ ایڈریس اس وقت میرے پاس نہیں، مگر وہ ایڈریس بھی میں نکال کر آپ کو میں اس کا بھی بتا دوں گا. لیکن وہ اس میں وہاں پر سنڈے کو 20 فروری بروز سنڈے 1 بجے نماز کے بعد جو ہے عید میلاد النبی کے حوالے سے یہ میلاد ہوگا، وہاں پہ جشن ہوگا. اور اس میں گزارش ہے انتظامیہ کی کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگ وہاں پر شرکت کریں. اور بہت عمدہ پڑھنے والے وہاں پہ ہوں گے. مولانا نقوی صاحب بھی خطاب فرمائیں گے برمنگھم سے جو آتے ہیں، محمد نقوی صاحب. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت جو ہیں اچھے بہترین نامور جو ہیں ذاکر اہل بیت وہ بھی حصہ لے رہے ہیں اس میں. علی یزدان صاحب جو حال ہی میں یہاں پر لنڈن میں جنہوں نے آخری عشرہ جو ہے وہاں پہ پڑھا، وہ بھی وہاں پہ تشریف فرما ہوں گے. ان کے ساتھ ساتھ عباس لال جی ہیں، حسین ویر جی صاحب ہیں، اور دیگر اس طرح کے بہت سارے ذاکرین ہیں وہاں پر. سہیل چوہان صاحب ہے نا. میں تو کسی کھاتے میں بارہ نہیں آتا، لیکن آپ وہاں پہ آپ سے یہ التماس ہے کہ وہاں پر آپ شرکت کیجیے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ شام میں لوٹن میں مسجد علی میں لوٹن میں شام کو مغرب کی نماز کے بعد تقریباً 6:30 بجے پروگرام شروع ہوگا. وہاں پہ بھی جشن ہے. اسی حوالے سے وہاں پہ بھی جو انتظامیہ نے گزارش کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگ پڑھیں. اور وہاں پہ بھی جو ہے فہرست پڑھنے والوں کی بھی بہت لمبی ہے ماشاءاللہ، بہت اچھے پڑھنے والے ہیں. خطاب وہاں پہ مولانا کون پڑھ رہے ہیں؟ سبطین کاظمی صاحب. اچھا، مولانا سبطین کاظمی صاحب جو ہیں خطاب کریں گے آخر میں مجلس میں. لیکن یہ ہے کہ یہ تو مینلی پروگرام ہوتے ہیں جشن. وہاں پہ آپ جو ہے منقبت خوانی، قصیدہ خوانی وغیرہ ہوگی، تو اس میں آپ اگر ہو سکے آپ وہاں پر، اور اگر وہ آپ کا لوکل ہے تو آپ اس کو جس طرح بھی ہو سکے بھرپور تعداد میں وہاں پہ بھی اپنی شرکت اور اپنی حاضری وہاں پہ لگوائی ہے. ادارہ جعفریہ میں ٹوٹنگ میں شام کو سنڈے کو ہے پروگرام. وہ ہے 7:30 بجے کا پروگرام. وہاں پہ ونس اگین عالم کون صاحب ہیں، میں اس وقت قبلہ کا نام بھول گیا، اشتہار میرے سامنے نہیں ہے، لیکن انہوں نے بھی کہا ہوا کہ بتا دیں. اور بلکہ یہ آپ کو سبھی انفارمیشن جو ہے جو ہمارے جو نارملی جو سکرول چل رہا ہوتا ہے اس کے اوپر آپ کو انفارمیشن سبھی اداروں کی مل جاتی ہے. لیکن بالخصوص یہ جو 3 ادارے ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ اس کا اعلان کر دیں، تو لہٰذا میں وہ آپ سوچا کہ آپ کی گوش گزار کرتا جانوں وہ باتیں. اب چلیے آگے چلتے ہیں اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے. میں بچوں سے پہلے گزارش کروں گا جو ہماری بچیاں رحمانی سسٹرز، کیونکہ اٹ از گیٹنگ لیٹ اور ان کے ماں باپ بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں. اور مجھے پتہ ہے کہ انیس بھائی کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں، ان کے جو والد ہیں ان کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ ہم بچوں سے جو ہے ایک کلام اور سنتے ہیں، پھر ان کو ہم خداحافظ کریں گے اور ان کا شکریہ ادا کریں گے. تو جیسے کہ ہم نے آپ کو پتہ ہے کہ آج کا یہ جو پروگرام ہے صرف نہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم شان اور ان کی یاد منا رہے ہیں، بلکہ اپنے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی بھی اللہم صلی علی محمد وآل محمد ان کی بھی خوشحالی ہم منا رہے ہیں. تو اس حوالے سے بچوں نے ایک کلام مل کر وہ پڑھیں گی. آپ بآواز بلند درود پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہ. جعفر صادق، جعفر صادق، جعفر صادق، جعفر صادق. بابا تمہارے باقی مادر ہے فروا، رحمت میں سب سے کثرت، سرکار میں ہو اعلیٰ. تم شام کی سیاہی کو پیرہن بنا کر ہر رات
ہاتھوں سے ہے کھلایا جعفر صادق جعفر صادق جعفر صادق جعفر صادق تمہاری اور نبی کی ایک روز ہے ولادت اور راہ عدل و حق میں تھی آپ کی شہادت احمد کی روح تیری روح سے جڑی ہوئی ہے سارے ملک پہ واجب ہے آپ کی اطاعت جعفر صادق جعفر صادق جعفر صادق جعفر صادق گودی ہے جن کی خالی اولاد انہیں عطا کر مقروض مومنوں کا جو قرض ہو ادا کر ہے بے خطا جو قیدی دے دے انہیں بشارت کرتے ہیں ہم توسل ہاتھوں کو اب اٹھا کر جعفر صادق جعفر صادق جعفر صادق جعفر صادق بے چین یہ جگر ہے ہم تم سے جو جدا ہے یثرب کو تم بلا لو لب پہ یہی دعا ہے آ کے کرے زیارت اور اشک ہم بہائے تیرے لیے مولا یہ دل تڑپ رہا ہے جعفر صادق جعفر صادق جعفر صادق جعفر صادق MashaAllah, MashaAllah beta. MashaAllah, Shabash. As usual, you guys are absolute stars. Fantastic. Do you enjoy yourself? Not nervous? Why should you be nervous? You're never going to be nervous. You weren't nervous in the competition, were you? You weren't, I know you weren't. MashaAllah, you guys are really, really brilliant. Excellent. مولا آپ کو خوش رکھے, مولا آپ کو آباد رکھے, مولا آپ کو سلامت رکھے, آپ کو, آپ کے والدین کو. سمجھ آ رہی میری? You understand? Excellent. Now the thing is that you guys got to polish up in your Urdu. So next time you guys come, then you got to introduce yourself in a little bit of Urdu, what you're going to recite in Urdu. Just like Hussain uncle does. You want to be like Hussain uncle, like Fatima Lada? Yeah. Yeah? Should be like that, yeah? So you're going to do that? Because reciting is too easy for you guys. So you can't do just reciting. You've got to take the next step forward. Yeah? So you're going to promise you're going to do that? Yeah. Okay. Chalo, theek hai. Excellent. MashaAllah. God bless you, beta. ناظرین, ابھی آپ نے رحمانی سسٹر سے جناب جعفر صادق علیہ السلام کا آپ نے یہ منقبت بلکہ مناجات آپ نے سنی. اب ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. اس بریک کے بعد انشاءاللہ واپس آ کر اپنے اس پروگرام کو جاری رکھیں گے, اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. آپ کہیں نہ جائیے گا, بس انشاءاللہ بالکل شارٹ بریک ہوگی. بریک کے بعد ہم واپس حاضر ہوتے ہیں. اللهم صل على
محمد رسول الله محمد رسول الله علی ولی الله علی ولی الله علی ولی الله علی ولی الله علی ہم اپنے جو جی پہلے سے بھی ہیں اور ذرا کچھ بات چیت بھی ہو جائے. مجھے پتہ ہے کہ اس چیز کا بھی احساس ہے کہ اکبر بھائی بہت دور سے آئے ہوئے ہیں اور یہ ٹائم پر آئے تھے اور میں کچھ نہیں کہوں گا, تو بہت دیر ہو گئی ہے, تو لہٰذا میں واپس بھی انہوں نے بہت دور جانا ہے, دور تو آپ لوگوں نے بھی جانا ہے, لیکن مولا صاحب کی ڈیوٹی قبول کرے. لیکن یہ ہے کہ پہلے ان سے ہم کلام سنتے ہیں, پھر آپ تو یوزول سسپیکٹ میں ہیں اور آپ مہمان خصوصی ہو گئے ہمارے, ٹھیک ہے نا. تو میں حسین بھی جی صاحب سے کہوں گا کہ وہ اب کلام ایک اور سنائیں قبل اس کے کہ وہ سو جائیں, ٹھیک ہے. کوئی پتہ نہیں کہ کافی دیر سے آپ کی طرف مائکرو فون آیا نہیں ہے, تو میں سوچ رہا ہوں کہ اب آپ کو جگانا چاہیے. اور پھر یہ کہ آج تھوڑی سی گپ شپ بھی تھوڑی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا, ہونی چاہیے, ادروائز اٹ بیکمز ویری بورنگ, ٹھیک ہے نا. چلیے جناب, اب کیا سنا رہے ہیں؟ محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک منقبت پیش کرنا چاہتا ہوں یاسر رضا یاسر کے لکھے ہوئے کلام, ماشاءاللہ, وہ بہت فیمس کلام میں سوچا. بسم اللہ بسم اللہ جناب. محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد, بتاتا ہے خود یہ خدائے محمد, بنی ہے یہ دنیا برائے محمد, بتاتا ہے خود یہ خدائے محمد, بنی ہے یہ دنیا برائے محمد. شب قدر قرآن صامت کی صورت, شب قدر قرآن صامت کی صورت, مکمل ہوئی ہے ثنائے محمد, بنی ہے یہ دنیا برائے محمد, بتاتا ہے خود یہ خدائے محمد, بنی ہے یہ دنیا برائے محمد. باز بلند صلوات. بنی ہے یہ دنیا برائے محمد, اور سر عرش معراج کی انتہا پہ, سر عرش معراج کی انتہا پہ نہ پہنچا کوئی بھی سوائے محمد, بنی ہے یہ دنیا برائے محمد, بتاتا ہے خود یہ خدائے محمد, بنی ہے یہ دنیا برائے محمد. اور برے چین سے بستر مصطفیٰ پہ, برے چین سے بستر مصطفیٰ پہ علی سو رہے ہیں بجائے محمد, بنی ہے یہ دنیا برائے محمد, بتاتا ہے خود یہ خدائے محمد, بنی ہے یہ دنیا برائے محمد. اور یہ من کن تو مولا سے ثابت ہوا ہے, یہ من کن تو مولا سے ثابت ہوا ہے, یہ من کن تو مولا سے ثابت ہوا ہے,
یہ من کن تو مولا سے ثابت ہوا ہے، ولائے علی ہے ولائے محمد، ولائے علی ہے ولائے محمد، بنی ہے یہ دنیا برائے محمد، یہ من کن تو مولا سے ثابت ہوا ہے، یہ من کن تو مولا سے ثابت ہوا ہے، ولائے علی ہے ولائے محمد، بنی ہے یہ دنیا برائے محمد، بتاتا ہے خود یہ خدائے محمد، بنی ہے یہ دنیا برائے محمد، اور جب ہی تو ہے حوروں کے چہرے درخشاں، جب ہی تو ہے حوروں کے چہرے درخشاں، لگاتی ہے وہ خاک پائے محمد، بنی ہے یہ دنیا برائے محمد، لگاتی ہے وہ خاک پائے محمد، بنی ہے یہ دنیا برائے محمد۔ اور شاید خاص توجہ چاہتا ہوں، ہے پشت نبی پہ بقائے نبوت، ہے پشت نبی پہ بقائے نبوت، وہی آئی سرنا اٹھائے محمد، بنی ہے یہ دنیا برائے محمد، ہے پشت نبی پہ بقائے نبوت، ہے پشت نبی پہ بقائے نبوت، وہی آئی سرنا اٹھائے محمد، بنی ہے یہ دنیا برائے محمد۔ اور مختصر، جو بارہ چراغ امامت ہے روشن، جو بارہ چراغ امامت ہے روشن، ہے ان سب میں یاسر ضیائے محمد، بنی ہے یہ دنیا برائے محمد، بتاتا ہے خود یہ خدائے محمد، بنی ہے یہ دنیا برائے محمد۔ درود بھیجیں محمد والے اللہم صلی علی محمد والے، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ابھی سنا کلام جناب حسین بی جی صاحب سے، لگتا ہے کہ واقعی یہ جاگ رہے ہیں اور سوئے نہیں ہوئے، تو لہذا میری بات بالکل غلط تھی، اور آپ دیکھ لیے کہ یہ ایک موڑا ہے، اب the gloves are off, the heavy hitters are here، بچے اب کیونکہ چلے گئے ہیں باہر، تو اب دیکھیں گے اب ہیوی ڈیوٹی کلام، بھائی یہ سب کچھ چلتا ہے نا، سب کچھ چلتا ہے، پہلے سے ہم وہ راستے کو ہم ذرا زمین ہموار کر رہے ہیں۔ ہاں ایگزیکٹلی، دیکھیے میں تو جناب اولمپکس تک جا رہا ہوں نا، کیونکہ وہ بھی تو کور کرنی ہے۔ بہرحال اگر آپ سوچیں کہ یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں، بہرحال اگر آپ پروگرام کے شروع میں نہیں تھے تو یہ آپ کی غلطی ہے، آپ نے مس کر دی۔ بہرحال ہم چلیں آگے، اب میں گزارش کروں گا جناب محمد عباس سے کہ وہ اب کلام پیش کریں۔ جناب کیا پڑھیں گے؟ میں چھوٹا قصیدہ پڑھوں گا۔ چھوٹا کیوں؟ چلیے جس طرح بھی صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ بھئی آپ کی تعریف میں یہ بھی ایک بات میں بتانا بھول گیا، اور یہ بہت ضروری بات ہے کہ اب آپ کی ایج کتنی ہو گئی ہے؟ 14 ہی ہے؟ 14 اسٹل 14، دیکھیے ماشاء اللہ۔ لیکن یہ ہے کہ جو ہے he's only 14 years old۔ آپ یہ بھی یاد رکھیے کہ خاقان حیدر وہ بھی 14 ہے، یہ بھی 14 ہے،
اور ماشاءاللہ وہ بھی اپنے فن کے ماہر ہیں، یہ بھی اپنے فن کے ماہر ہیں. تو ایک ینگ ایج کے اندر اتنے بڑوں کے اندر جو ہے اپنے آپ کو ہولڈ کرنا ایک بہت بڑی بات ہے. اور ذکر اہل بیت کا جو ہے یہ صدقہ بے شک. تو بسم اللہ. آف کورس ہے بھیا. اس وقت آپ کا دل کتنا پھولا نہیں سما رہا ہوگا، اور نہیں ہونا بھی بالکل ایبسولوٹلی. یہی تو چیز ہے نہیں، یہی تو چیز ہے. نہیں ہمیشہ ان بچوں کے لیے ہمیشہ دعائیں ہوتی ہیں. بالیقین یہ بات ہے کہ جتنے ویورز ہیں ہمارے، سبھی ہمارے بچے، جو بھی بچیاں گئی ہیں اور جو یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ ہمارے لیے بوڑھوں کے لیے بھی دعائیں، آپ کی دعاؤں کے ہم محتاج ہیں. سبھی کو آپ دعا میں یاد رکھیں. ان کے ساتھ جو ان کے لیے دعائیں آپ کے دلوں میں نکلیں گی، ان کے ساتھ ہمارا بھی نام کہیں آ جائے تو ہمارے لیے یہ سعادت ہے. بہرحال پھر میں باتیں زیادہ کر رہا ہوں، پھر لوگ کہیں گے کہ باتیں زیادہ کرتا ہے. قبل اس کے آپ اپنا کلام پیش کیجیے. بات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج. جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، 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 آسماں سے درود و سلام سبحان اللہ، سبحان اللہ. آسماں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سبحان اللہ. کاش پھر حاضری کی اجازت ملے، کاش پھر حاضری کی اجازت ملے، پھر کروں عرض آقا غلام آ گیا، پھر کروں عرض آقا غلام آ گیا، جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، جب مدینے پہ پہلی نظر پڑ گئی، جب مدینے پہ پہلی نظر پڑ گئی، میرے بے چین دل کو قرار آ گیا، میرے بے چین دل کو قرار آ گیا، جب مدینے پہ پہلی نظر پڑ گئی، میرے بے چین دل کو قرار آ گیا، جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، جب مدینے میں جاؤں فضا جھوم اٹھے، جب مدینے میں جاؤں فضا جھوم اٹھے، لو شیدائے خیر اللہ نام آ گیا، لو شیدائے خیر اللہ نام آ گیا، جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، جب زباں پر محمد کا نام آ گیا، آسماں سے درود و سلام آ گیا، جب زباں پر محمد کا نام آ گیا. صلوات اللہم صلی علی محمد. ماشاءاللہ خوب پڑھا آپ نے، خوب پڑھا ماشاءاللہ. اب ذرا نہیں محفل ذرا اور میں نے کہا تھا نا آپ کو، راستے میں آپ کو ٹیکسٹ بھیجا تھا کہ آپ بس آ جائیے، پہنچیے، محفل گرم ہو رہی. ٹھیک کا سوچ رہے تھے کہ پہنچ پائیں گے کہ نہیں، اتنا وہاں پہ ٹریفک ملا تھا. نہیں ایسی کیا بات ہے، ایسی کیا بات ہے. آپ کس کے ماننے والے ہیں؟ آپ اس رسول دیکھیے، آپ اس رسول کو کے ماننے والے ہیں جو کہ مولا علی کو کہاں سے خیبر بلوایا تھا. ٹھیک ہے، تو ایگزیکٹلی راستوں کے وہ مجھے یاد ہے، وہ اب پورا تو شعر یاد نہیں ہے، لیکن محسن نقوی صاحب مرحوم کا، کہ انہوں نے بہت زبردست ایک نظم لکھی تھی خیبر پر. تو اس کا ایک شعر جاتا تھا، پھر کھینچ تنابیں دھرتی کی، پھر آج نئے انداز سے
کونین کی نبضیں تھم جائیں، اس طور سے آ، اس راز سے آ، خیبر سے مدینہ دور سہی، طاقت سے نہیں اعجاز سے آ، اے صاحب حیا لا مدد، اے وارث انفسنا مدد، تو علی تو سخی تو جلی کا ولی، تو علی تو ہے شیر خدا مدد۔ کیا کہنے ان کے، کیا کہنے ان کے بات۔ چلیے ناظرین آپ کو سنواتے ہیں ایک اور کلام جناب اکبر صاحب کا، اکبر صاحب سے۔ اب کلام کن کا ہے؟ ہاں میں نے کلیریفائی کر دیا، لیکن میں نے اکبر بھائی میں نے آج کوئی تبصرہ نہیں ہوا قمیضوں کا، نہیں تو اکثر قمیضوں کا بھی ہوتا ہے، لیکن آج آپ کی قمیض نمبر 1 ہے ماشاءاللہ، بہت ہی آپ خوبصورت لگ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ مولا چشم بد سے دور رکھے آپ کو ماشاءاللہ۔ اب آپ کیا سنا رہے ہیں؟ سر ایک اور نعت ہے، جی جی بسم اللہ۔ مجھے یقین ہے آپ کے سامعین بھی پہلے بھی سن چکے ہیں، اور کافی پرانی ہے۔ وہ تو اب چلتے ہیں کلام، ابھی دیکھیں انہوں نے ابھی حسین میر جی پڑھ رہے تھے، لیکن ساتھ ساتھ میں ان کو بھی دعائیں دے رہا تھا، ان کے بھی کلام سن رہا تھا، جھون رہا تھا کلام سے، شاعر کے لیے بھی، ان کے لیے بھی، اور مجھے وہ وجی حسن بھی یاد آ رہے تھے، ان سے میں نے یہ جو ہے 2-4 مہینے پہلے محرم سے پہلے انہوں نے یہ میرے خیال ہے رمضان کے دوران یہ جب آئے تھے انہوں نے پڑھا تھا یہ کلام، بہت اچھا انہوں نے بھی پڑھا، مولا ان کو سلامت رکھے۔ تو بسم اللہ۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ روی اچھی لگی نا سروری واہ واہ سبحان اللہ۔ خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی، رکھ دیا سرکار کے قدموں پہ سلطانوں نے سر، رکھ دیا سرکار کے قدموں پہ سلطانوں نے سر، رکھ دیا سرکار کے قدموں پہ سلطانوں نے سر، سرور کون و مکان کی، سرور کون و مکان کی سادگی اچھی لگی، سرور کون و مکان کی سادگی اچھی لگی، مہر ماں کی روشنی مانا کہ اچھی ہے مگر، مہر ماں کی روشنی مانا کہ اچھی ہے مگر، مہر ماں کی روشنی مانا کہ اچھی ہے مگر، سبز گنبد کی مجھے تو، سبز گنبد کی مجھے تو روشنی اچھی لگی، سبز گنبد کی مجھے تو روشنی اچھی لگی، میں نہ جاؤں گا کبھی بھی در نبی کا چھوڑ کر، میں نہ جاؤں گا کبھی بھی در نبی کا چھوڑ کر، میں نہ جاؤں گا کبھی بھی در نبی کا چھوڑ کر، مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی، مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی، مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی،
ناز کر تو اے حلیمہ سعدیہ تو ناز کر تو اے حلیمہ سعدیہ تو ناز کر گر لگی اچھی تو تیری گر لگی اچھی تو تیری جھوپڑی اچھی لگی گر لگی اچھی تو تیری جھوپڑی اچھی لگی خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی بھائی کیا بات ہے. میں کہتا ہوں جناب یہ تو آپ نے کوئی ایکسٹرا ہاں چھٹا گیئر لگا دیا آج تو زبردست. نبی کی آمد کی بالکل ہے بالکل ہے. اور بات یہ ہے کہ دیکھیں میں کہا اپنے کیمپ کا یعنی بوڑھوں کے کیمپ کا ذرا یعنی آئی ایم سوری آپ بولے تو نہیں ہے لیکن آئی ایم سوری میں اپنے ساتھ آپ کو شامل کر رہا ہوں بٹ یو نو وہ اسٹل تھوڑے سے تو سینئر تو ہو گئے ہیں. یہ تو آپ کو بھی بالکل ہو گیا بھائی بالکل. تو یہ کہ اپنے کیمپ کا خوب آدمی جھنڈا جو ہے نا بلند کیا ماشاء اللہ. شکریہ. آئی ایم گریٹفل فار دیٹ ماشاء اللہ. مولا آپ کو خوش رکھے آباد رکھے. تھینک یو ویری ویری مچ. آپ نے آج پروگرام میں شرکت کی کہ مجھے پتہ ہے ہم بریک کریں گے بریک کے بعد آپ نہیں ہوں گے تو لہٰذا میں آپ کا ابھی شکریہ ادا کر رہا ہوں. بھائی مہربانی آپ کی ہے نوازش کے آپ ہمیں موقع دیتے ہیں ہماری ہمت افزائی کرتے ہیں ضعیفی میں بھی. آپ کی یہ آپ کی ذرا نوازی ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کو بلاوا جو ہے جہاں سے آتا ہے یہ اس کا کرم ہے سارا. ہم کون ہوتے ہیں ہم تو خود شکر ادا کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں دربانی مل گئی یہاں پر بیٹھ کے اور اس سے ہمارے لیے بڑی سعادت کیا ہو سکتی تھی. بے شک. تو ہم آپ کی وجہ سے یہ ہے کہ چلے آپ ایک دوسرے کا وسیلہ ہے یہ سمجھ لیجیے. بے شک. ٹھیک ہے نا. تو بس ناظرین ابھی آپ نے بڑے اچھے اچھے کلام سنے. انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو اور آگے بڑھائیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. اب ہمارے پاس جو ہیں اب ہمارا چلیے 12 بج گئے ہیں. اس کے بعد اب جو ہے یہ سلسلہ جو ہے خوب ہیوی ڈیوٹی ہمارے پاس جو ہیں ہیوی ویٹ جو ہمارے کنٹینڈرز ہیں وہ اب یہاں پر ہیں. اب ان سے ہم آپ کو کلام سنائیں گے. میں آپ کو اس چیز کی گارنٹی دے سکتا ہوں کہ کلام بھی یار ہیوی ڈیوٹی یعنی میں اپنی بات بھی کر رہا ہوں باقی صحیح ہے. میں اپنا ہیوی ڈیوٹی اپنے یعنی میں تو اپنے ہجوم کے یار دیکھیے قبل اس کے کہ آپ میری تعریفیں ایسی کرنے لگ جائیں. تو بہرحال یہ کہ میرا تو ہجوم کے حوالے سے ہیوی ڈیوٹی لیکن یہ صاحبان جو ہیں ماشاءاللہ مولا کے ذاکرین ہیوی ڈیوٹی قسم کے ہیں. بہت اچھا پڑھتے ہیں. مولا نے ان کو اپنے خاص کرم سے نوازا ہے اور بہترین آوازیں ہیں بہترین انتخاب بھی ہے اور بہترین کلام انشاءاللہ آپ ان سے بھی سنیں گے. اور ایک بہت بڑی بات ہے کہ سبھی اشتیاق ہے لوگوں کو کہ عبدالویجی صاحب کا پڑھیں گے کیونکہ عبدالویجی صاحب کو اکثر لوگ دیکھتے ہیں یہاں پر اور ان کی بات چیت بھی ہوتی ہے. بہت ہی جانی پہچانی اور اچھی شخصیت ہیں لیکن ان کا کلام آن ایئر کبھی پہلے اور دس از دا ڈیبیو. بٹ ڈیبیو یہاں پہ ہے بٹ اوبیسلی ظاہر ہے پھر ہماری کرکٹنگ کی انالیسز آ گئی. بٹ ہی از فار فرام اے ٹیل اینڈر. آئی نو یہ صاحب اگر کوئی نہیں جانتا جو مجھے نہیں پتا کہ اتنا کمپریہنسو کہیں اور ہے کہ نہیں ہے. کم از کم انگلستان میں آئی تھنک کہ شاید ہی کوئی ایسا ادارہ ہو جہاں پر بچوں کو حمد و ثنا اور نوحہ اور مناجات اور منقبت وغیرہ اور ماتم سکھانے کا پروگرام جو اسٹینمور کے ادارے میں ہے میرا خیال ہے سب سے کمپریہنسو وہی ہے. تقریباً وہاں پہ 150 بچے اس پروگرام میں ہیں
لڑکے اور لڑکیاں، اور ان میں سے کچھ جو وہاں پہ جنہوں نے سیکھا ہے یہاں پہ پروگرامز میں بھی آتے ہیں، آپ نے ان کو کمپٹیشن پروگرام میں دیکھا، ویسے بھی جو حمد و ثنا کے حوالے سے جو پروگرام ہوتے ہیں ان میں بھی آپ نے دیکھا، تو ایک بڑا اچھا سسٹم ہے وہاں پر. اور اس کے جو فاؤنڈر ہیں وہ ہیں عبدالویر جی صاحب. یہ ایک ان کے بارے میں ایک بات تھی، اور مولا کے کرم سے کافی یہ انوالو رہتے ہیں بہت سی چیزوں میں، جو بھی سبھی کار خیر کی ہیں. جو پروفیشنلی وہ کیا کرتے ہیں یہ تو وہ جانیں، اور ان کا بینک بیلنس جانیں، لیکن ہمیں اس سے غرض نہیں ہے. ہمیں اس بینک بیلنس کی جو مولا کے دربار کا جو بینک بیلنس ہے اس کی حوالے سے جو بات ہے میں تو وہی کروں گا کہ مولا کے دربار میں یقیناً ان کی جو کاوشیں ہیں وہ رائے گاہ نہیں ہوں گی. اور یہ ہے کہ اس کا ایک نمونہ جو ہے ان کے صاحبزادے جناب حسین ویر جی ہیں. ظاہر ہے میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ دی ایکون ڈزنٹ فال فار فرام دا ٹری. تو ابھی آپ نے وہ نمونہ دیکھا، ان سے بھی آپ نے کلام سنا، اور ابھی ہم عباس زیدی صاحب یہاں پر ہمارے ساتھ ہیں، اور کمال زیدی صاحب بھی یہاں پر ہیں، اور جناب فار دا فرسٹ ٹائم آن دس اسکرین ہمارے ساتھ ہیں جناب میثم رضا صاحب، جو کہ بہت ہی مشہور، لندن کی گردونہ میں تو بہت ہی مشہور، اور آگے پیچھے بھی جہاں پہ بھی یہ پڑھتے ہیں ان کے چرچے ہوتے ہیں. مولا نے ان کو بھی بہت زبردست آواز سے نوازا ہوا ہے اور بہت اچھا کلام پڑھتے ہیں. لیکن میں اب بہت باتیں کر رہا ہوں، اور میں جان کے کر رہا ہوں، کیونکہ اچھا ہے آپ لوگ لیٹ آئے ہیں تو آپ کو تھوڑا سفر کرنا پڑے گا. اب مجھے سنیں، ٹھیک ہے نا؟ ماشاءاللہ. اب آپ بہرحال وہ بعد میں بات کریں گے کہ آپ کیوں اتنے لیٹ آئے. لیکن کچھ اس حوالے سے میں ایک بات ویسے عبدال بھائی بات کرنا تھا کہ ابھی آپ کلام سنیں گے، اور پھر مجھے پتہ ہے کہ ایک دفعہ فونز بھی آتے، کیونکہ یہ ہمارا پروگرام جو ہے صرف شیعہ نہیں سنتے، اہل سنت بھی ہمارے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں اور پروگرامز شرکت بھی کرتے ہیں. کئی دفعہ فون بھی آتے ہیں، اور یہ بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ دیکھیے اہل بیت تو سبھی کے لیے ہیں. وہ کسی ایک نہیں، اہل بیت کے تو چرچے تو ہندو بھی کرتے ہیں، عیسائی بھی کرتے ہیں، کون ہے جس نے نہیں کیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ ہو جاتا ہے کہ جی آپ جناب حضرت علی کو بہت بڑھا دیتے ہیں، آپ رسول اللہ سے بھی آگے بڑھا دیتے ہیں. حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے. اس کے حوالے میں یہ اتنی میں بات کرنے جاؤں، کبھی آپ نعت وغیرہ سنیں گے. دیکھیے سمپل بات اتنی ہے کہ خداوند تعالیٰ نے کہا اگر میں نور محمد نہ خلق کرتا تو میں کچھ نہ خلق کرتا. ساری جو کائنات ہے ساری بنائی ہے صرف اور صرف رسول اللہ کے لیے. اس کے بعد سب خواہ وہ مولا امیر ہوں، خواہ وہ کوئی بھی ہو، اہل بیت میں سے کوئی بھی ہو، وہ سب کے بعد سب سے پہلے نمبر صرف اور صرف پیغمبر کا ہے. اور اس میں دس از این انیکویکل بات یہ ہے کہ انہوں نے کس کو اپوائنٹ کیا وہ نبی بہتر جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے. انہوں نے کس کو کہا کہ یہ کام میرا کر دو، کس کو کہا کہ بت توڑو، کس کو کہا کہ بھی اس کو فرنار کرو، کس نے کہا کہ یہاں پہ سو جاؤ، کس نے کہا پہ یہاں پہ کھڑے ہو جاؤ. یعنی وہ اب رسول اللہ جانے یا جس کو انہوں نے کہا وہ جانے، ہم اس کے اندر کچھ تبصرہ نہیں کر سکتے. فقط میں اتنی بات کہوں گا کہ مسئلہ جو ہے جو ایوری ڈے لائف میں ہمارے کچھ اہل سنت بھائی اگر ان کا اختلاف وہ سمجھتے ہیں، اختلاف کہ اختلاف ہونا نہیں چاہیے. پرابلم یہ ہوتی ہے، جو میرے مشاہدے کی بات یہ ہے کہ ائمہ طاہرین کے جو تذکرات ہیں وہ بہت کم وہ اس طرف یعنی وہ کم جاتے ہیں اس طرف. ظاہر ہے ہوتا یہ ہے کہ وہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اپنی کتابوں سے. تو جب وہ ہم سے ثنا سنتے ہیں اہل بیت کی تو کمپیئر کرتے ہیں اپنے کتابوں سے جو وہ ان کے نزدیک جو سیرت النبی جو ہے وہ اپنے کتابوں سے یا اپنے حوالوں سے، کہ ان کی نظر میں یا ان کے مسلک میں کیا مرتبہ ہے پیغمبر کا. اور پھر دیکھتے ہیں کہ جو مرتبہ ہم بیان کرتے ہیں مثلا مولا علی کا تو کہتے ہیں کہ جی وہ یہ تو ہم نے بڑھا دیا. پرابلم یہ ہے، میں ہاتھ باندھ کے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے یہ بات کرنی ہے تو آپ اگر ہم سے مولا امیر کی شان سن رہے ہیں تو پھر نبی اکرم کی بھی شان ہم سے سنیں، پھر آپ کو پھر یہ پرابلم نہیں ہوگی.
کیونکہ آپ نے وہ اپنے حساب سے آپ دیکھیں آ جا کے کالی کملی سے آگے بھی کچھ ہے, زلفوں سے آگے بھی کچھ ہے. تو یہ چیزیں آپ کو یعنی میں یہ نہیں بھئی آپس میں اگر ہم ڈائلاگ نہیں کرتے, بات نہیں کرتے, اللہ نہ کرے کہ میری بات کسی کو بری لگے, میں تو بلکہ بہت انکلوسیو طریقے سے ہمیشہ بات کرتا ہوں, اور میری کوشش یہ رہتی ہے کہ ہمارے جو اہل سنت ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل رہیں ہمارے ساتھ ساتھ, کیونکہ ہماری کوئی منوپلی تو اہل بیت پہ ہے نہیں, یہ سب کے لیے اہل بیت. تو یہ کہ رسول اکرم کی شان بھی آپ ہم سے سنیں تو پھر آپ کو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کہ بھئی بڑھا دیا. کبھی قطعاً یہ تو ایسی گستاخی ہم کر ہی نہیں سکتے, یہ تو گناہ ہمارے لیے. جو رتبہ رسول اکرم کا ہے وہ کسی کا نہیں, پیریڈ, اینڈ آف ڈسکشن. ماشاءاللہ. کیوں بھائی ٹھیک نہیں؟ کیا کہنے. اور امام خمینی جی یونٹی ویک شروع کیا تھا, جی جی کیونکہ ہم 2 دیش مناتے ہیں, آف کورس, یس, سنت جی جی, اور ہمارے, تو یہ پورا ویک کے لیے وہ جشن چلنا چاہیے, میلاد چلنا چاہیے, بالکل, اور سیلیبریشن چلنا چاہیے, بالکل, کیونکہ ہم اور ساتھ میں وہ پیغمبر کو رسپیکٹ ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی. اینڈ جتنا ہم مسئلہ ایک تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کیونکہ ہم نے رسول اللہ کو بھی یاد کرنا ہے, اور ہم نے باقی جو معصومین ہیں ان کو بھی یاد کرنا ہے. ہمارے اہل سنت جو ہیں وہ آ جا کے یا صرف رسول اللہ کو یاد کریں گے, یا چلو تھوڑا آگے ان کی بیٹی کو یاد کریں گے, مولا حسین کو یاد کریں گے, حضرت علی کو یاد کر لیں گے, دیٹس اٹ. اس کے آگے, یا پنجتر پاک کو یاد کر لیا, اس کے آگے انہوں نے جانا نہیں. تو ان کا ٹائم جو ہے وہ ڈیوائڈ نہیں ہوتا, تو دے آر کانسنٹریٹنگ آن ون تھنگ. آ جا کے رسول اللہ کی نعتیں, بس دیٹس اٹ. ہمارے یہ کہ ہم سے اول سے لے کے جو ہے 14ویں تک ہمارے یہ سلسلہ چلتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں دے آر ناٹ ڈفرینسز ایز سچ. یہ ایک بس سوچ کے اندر جو ہے ڈفرینس ہے. میں حب کی بھی بات نہیں کرتا, کسی کو یہ بات دکھے کہ بھئی ہماری حب کے اوپر کسی نے انہوں نے کچھ کہا, ایسی بات نہیں ہے. جو ہم نے اپنی کتابوں سے سیکھا اس کے حساب سے. لیکن حب نبی جو ہے دونوں شیعہ لوگ سننے میں سیم ہے, جی, وہ سیم ہونا چاہیے. جی جی, حب نبی کا سیم ہونا چاہیے. بالکل. پھر اس کے نبی کے بعد ہم وہ اہل بیت کا بھی وہ جی. مگر وہاں پہ بھائی نا یہ ہے نا, دیکھیے میں ایک آپ کو ایک عام بات, ابھی آپ نے وجی بھائی کی جو یہ نعت پڑھی تھی, وجی بھائی نے جو وہ نعت پڑھی ہوئی ہے, آپ نے کیا تھے اس کے اشعار, اس میں معراج کا ہے نا. اوکے. اب باقی کے معراج دیکھنے کے ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اہل سنت کے بھی کون سے امام کو فالو کر رہے والے ہیں, کہ ان کا ایمان کیا ہے معراج کے بارے میں. یا بھی خواب تھا, کہ بھی گئے تھے نہیں گئے تھے, کہ بس بات ہی کئی کبھی ہے کہ بھئی تو ہوئی نہیں تھی. لیکن ہمارے ہاں تو یہ ایسی بات تھی نہیں. ہمارے تو انکویویکل کہ جسمانی معراج ہوئی, دروازے کی کنڈی وہاں ہلتی رہی اور وہ واپس آ گئی. بعض اس کا یہ تو مسئلہ اور ہے سائنسی نقطہ نظر سے بھی, آج کل کے حوالے سے جو ہمارے پاس اب سائنس نے بتایا اس کے اندر تو یہ کمپلیٹلی پاسبل ہے. تو اس زمانے کی بات اور تھی, لیکن بات یہ کہ ہمارا سائنس کے اوپر نہیں کے اعتبار سے نہیں, ہمارا فیتھ ہے, اپنا جو ہے اعتقاد ہے ہمارے, اس کے جو وہ چاہیں وہ کن کے مالک ہیں, تو ان کے لیے کیا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ جہاں پہ ڈفرینس آ جاتا ہے پھر وہ لگتا ہے کہ رسول سے بڑھا رہے. اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ رسول اللہ کو جسمانی معراج جو ہے وہ نہیں ہوئی تھی, خالی ایک خواب تھا یا کچھ یوں ہی تھا, تو پھر یہ تو ایک بہت بڑی بات ہے, بہت بڑا ڈفرینس ہو گیا آپ کے اور ہمارے عقیدے میں صرف رسول اللہ پر. میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ رسول اللہ کے, اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ سمجھ رہے ہیں کہ بھی مثلا مولا علی کے فضائل ہم نے اگر کچھ بڑھا دیے ہیں, ایسی بات قطعاً نہیں ہے. یہ کہ وہ تو غلام تھے رسول کے, جو رسول نے ان کو کہا انہوں نے سو کیا. اور اس کی چاہے خندق میں اگر ان کو انہوں نے فنار کیا تو اپنا امامہ پہنایا, انہوں نے سب کچھ دستار وغیرہ ان کو پہنا کے بھیجا, تو پھر کیوں نہ ہونا تھا. بھی آپ کے صرف اور صرف اگر خیبر کا مارکا ہے اس میں بھی آپ کو دے دیں, انہوں نے علم دیا. بھئی آپ کو آپ کسی جنگ میں ہوں, کوئی مرحلہ قائم کرنا ہو, تو رسول اللہ اگر آپ کو صرف دعا دے دیں تو آپ کامیاب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. تو وہاں پہ تو امامے اور دستار اور علم اور کیا کیا وہاں سے مل رہا ہے, تو کیوں نہیں آپ نے کامیاب ہونا. تو بہرحال اب جی, اب مجھے جناب وہاں سے بھی آ رہے, بد نظر سے دور رکھے, بس محفوظ رکھے. اب چلیے جناب,
میرا خیال ہے کہ آپ کا نمبر آ گیا ہے، اب تو آ گیا ہے، اب تو آپ کو پڑھنا چاہیے، اب تو خوب آپ میں چاہ رہے ہوں گے پڑھنے کے لیے. تو میرا خیال ہے، کیا خیال ہے کہ اب کیا خیال ہے کہ میسو بھائی کو پڑھوائیں پہلے؟ کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے نہیں، ابھی بھی ان کو تھوڑا سا اور پھر میں کہ لائن وائز چلتے ہیں، ڈیموکریسی اسی میں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ کوئی کسی کو کہہ نہیں سکتے. بس آپ کا نمبر آ گیا کیونکہ حسین نے پڑھا ہے، اور یہ تو آپ نے وہاں پہ ٹیل اینڈر لے آئے ہیں واپس. چلیے عباس بھائی، اب آپ کیا پڑھیں گے؟ ماشاء اللہ. 4 مصروں سے شروعات کر رہا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. میرے والد جناب اثر زیدی صاحب کا کلام ہے. بسم اللہ بسم اللہ. خدا کا شکر ہے، احسان ہے، اس کی عنایت ہے. خدا کا شکر ہے، احسان ہے، اس کی عنایت ہے. میں شیدائے محمد ہوں، ولی سے مجھ کو الفت ہے. میں شیدائے محمد ہوں، ولی سے مجھ کو الفت ہے. نہ پوچھو کیوں درے زہرا پہ سر اپنا جھکائے ہوں. نہ پوچھو کیوں درے زہرا پہ سر اپنا جھکائے ہوں. میرے دامن میں جو کچھ ہے اسی در کی بدولت ہے. میرے دامن میں جو کچھ ہے اسی در کی بدولت ہے. خدا کا شکر ہے، احسان ہے، اس کی عنایت ہے. میں شیدائے محمد ہوں، علی سے مجھ کو الفت ہے. اللہم صلی علی محمد آل محمد. ایک نعت کے چند اشعار. جی بسم اللہ بسم اللہ. تمنا ہے کہ میں دیکھوں رخ زیبا محمد کا. تمنا ہے کہ میں دیکھوں رخ زیبا محمد کا. نظر مشتاق ہے اور دل ہے دیوانہ محمد کا. نظر مشتاق ہے اور دل ہے دیوانہ محمد کا. خدائی میں خدا کی سب سے اعلیٰ سب سے افضل ہے. خدائی میں خدا کی سب سے اعلیٰ سب سے افضل ہے. یہ رفت ہے محمد کی، یہ ہے رتبہ محمد کا. یہ رفت ہے محمد کی، یہ ہے رتبہ محمد کا. شب معراج خالق نے بلایا عرش اعظم پر.
شب معراج خالق نے بلایا، عرش اعظم پر پسند آیا تھا کچھ ایسا رخ زیبا محمد کا، پسند آیا تھا کچھ ایسا رخ زیبا محمد کا، جنوں انسو ملک کا تذکرہ کیا وہ تو ناطق تھے، جنوں انسو ملک کا تذکرہ کیا وہ تو ناطق تھے، شجر نے اور حجر نے جب پڑھا کلمہ محمد کا، شجر نے اور حجر نے جب پڑھا کلمہ محمد کا، جہاں کے ہو گئے آتش کدے گل آن واحد میں، جہاں کے ہو گئے آتش کدے گل آن واحد میں، جو ہی چمکا جمال انجمن آرا محمد کا، جو ہی چمکا جمال انجمن آرا محمد کا، خدائی کی خدائی پر حکومت ہو گئی ان کی، خدائی کی خدائی پر حکومت ہو گئی ان کی، زمانے کا زمانہ ہو گیا بندہ محمد کا، زمانے کا زمانہ ہو گیا بندہ محمد کا، اللہم صلی علی محمد وآلہ، زمانے کا زمانہ ہو گیا بندہ محمد کا، جہاں کا ذرہ ذرہ غیرت خورشید انجم ہے، جہاں کا ذرہ ذرہ غیرت خورشید انجم ہے، وہ ہے مسکن محمد کا، وہ ہے کوچہ محمد کا، وہ ہے مسکن محمد کا، وہ ہے کوچہ محمد کا۔ آخری شعر سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ۔ ذرا دیکھیں تو دنیا اس شرف کو آل احمد کے، ذرا دیکھیں تو دنیا اس شرف کو آل احمد کے، محمد جس میں بارہ ہے وہ ہے کنبہ محمد کا، محمد جس میں بارہ ہے وہ ہے کنبہ محمد کا، بہت خوب۔ تمنا ہے کہ میں دیکھوں رخ زیبا محمد کا، نظر مشتاق ہے اور دل ہے دیوانہ محمد کا۔ ماشاءاللہ جناب، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہم صلی علی۔ ہجوم پیغمبراں ہے اس میں، وہ جس طرف ہے خدا ادھر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے،
بس ایک مشکیزہ ایک چٹائی ذرا سے جو ایک چارپائی بدن پہ کپڑے بھی واجبی سے نہ خوش لباسی نہ خوش قبائی یہی ہے کل کائنات جس کی گنی نہ جائیں صفات جس کی وہی تو سلطان بحر و بر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے جو اپنا دامن لہو سے بھر لے مصیبتیں اپنی جان پر لے جو تیغ زن سے لڑے نہتا جو غالب آ کر بھی صلح کر لے اسیر دشمن کی چاہ میں بھی مخالفوں کی نگاہ میں بھی امی ہے صادق ہے معتبر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے وہ خلوتوں صلوات پڑھیے گا بابا سے وہ خلوتوں میں بھی صف بصف بھی وہ اس طرف بھی ہے اس طرف بھی محاذ و منبر ٹھکانے اس کے وہ سر بسجدہ بھی سر بکف بھی کہیں وہ موتی کہیں وہ تارا وہ جامعیت کا استارہ وہ صبح تہذیب کا گجر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے کمال خلاق ذات اس کی جمال ہستی حیات اس کی بشر نہیں عظمت بشر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے صلوات پڑھیں دیکھیے ایک میں بات کہوں جو ہے آواز ایک خدا کی دی ہوئی چیز ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذاکری کی بھی ضرورت ہوتی ہے اتحاب کلام بھی ہوتا ہے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو وہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو وہ آواز کچھ کم ملی آپ نے جو بات کی ہے میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ جن سے آپ نے سنی آپ کی نظر میں ٹھیک ہے نا ان کا ایک اور مرتبہ ہے وہاں پر آواز کے بنا پر لیکن جو ہے آپ نے جو اس کا حق ادا کرنا چاہیے آپ نے کیا کیونکہ بڑے یہ کلام وہ ہے جو بہت ہی ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور آپ نے ویسے ہی پڑھا اور یہ میں نے پہلی بار نہیں آپ دوسری مرتبہ سنا ہے آپ سے بہت پہلے بھی آپ نے پڑھا ہے یہ کچھ ایسے کلام ہوتے ہیں کہ انسان کو جو دل میں گھر کر جاتے ہیں اور وہ جو ہے تہی دل سے اس کو پڑھتا ہے اور یہ ان میں سے لگ رقم ہوتا خدایا لے محمد تیری عطا کے بعد سبحان اللہ کیا کہنے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب خدایا
عطا کے بغیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. قسم خدا کی ادھوری واہ واہ. کتاب لگتی تھی. ماشاء اللہ. قسم خدا کی ادھوری کتاب لگتی تھی. واہ واہ. بیاض شعر مجھے نعت مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ. کے بغیر. واہ واہ کیا کہنے ہیں. ماشاء اللہ. نہ میری حمد مکمل واہ واہ. نہ میری حمد مکمل سبحان اللہ. ہے مصطفیٰ کے بغیر. واہ واہ واہ. نہ میری نعت واہ مکمل واہ بے شک. سبحان اللہ. ہے مرتضیٰ. واہ سبحان اللہ. واہ 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 سبحان اللہ. واہ نہ میری حمد مکمل واہ. ہے مصطفیٰ سبحان اللہ. کے بغیر. واہ. نہ میری نعت مکمل ہے کیا کہنے. مرتضیٰ بہت خوب بہت خوب. کے بغیر. ماشاء اللہ. بغیر عقیدے کا شعر ہے. بسم اللہ. فقیر شاہ نجف ہوں کوئی مذاق نہیں. واہ واہ واہ. فقیر شاہ نجف سبحان ہوں اللہ سبحان اللہ. کوئی مذاق نہیں. ہمیشہ ملتا ہے مجھ کو میری صدا کے بغیر. بے شک بے شک بے شک. ہمیشہ ملتا ہے مجھ کو میری صدا کے بغیر. شعر ملاحظو. بسم اللہ. سکون ملتا نہیں مصطفیٰ کو اور کہیں. واہ واہ واہ. سکون ملتا نہیں مصطفیٰ کو اور کہیں. اے شاہزادے عالم تیری رضا کے اللہم صلی علی محمد و آل شاہزادے پھر پڑھیے سے پھر پڑھیے. تیری رضا کے بغیر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سکون ملتا نہیں مصطفیٰ کو اور کہیں. اے شاہزادے عالم تیری رضا کے بغیر. اور اگر یہ شعر قابل غور ہو. سزا کے بعد جزا ہے اگر تو اے واعظ. یہ تماچا ہے بدو کے منہ. سزا کے بعد جزا
ہر کو جزا سزا کے بغیر کہ جے تو کیسے مل گئی ہر کو جزا سزا کے بغیر. اور یہ ترتیب ہے علی رسول خدا اصل میں ہے یہ ترتیب، تم انتہا کو نہ پہنچو گے ابتدا کے بغیر، تم انتہا کو نہ پہنچو گے ابتدا کے بغیر. دلیل کوئی نہیں تھی خدا کے ہونے کی، دلیل کوئی نہیں تھی خدا کے ہونے کی. علی و فاطمہ حسنین و مصطفیٰ کے بغیر. اور اگر یہ آخری شعر ہے لیکن بہت ہی قابل غور ہے. ہو رضی اللہ ہو نہیں سکتا کوئی بھی ہو رضی اللہ ہو نہیں سکتا. اے بنت رحمت عالم تیری رضا کے بغیر کہ جیسے جی نہیں سکتا کوئی ہوا کے بغیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سارے آپ نے جو ہے نا وہ جتنے گلے تھے سارے آپ نے دھو دیے. ماشاءاللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ کہتے یہ صحیح ہے بات کہ بھئی دیر آئے درست آئے. بس آپ یہاں پہ ترتیب کیا جو دیا گیا ہے اہل بیت ٹی وی. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين